میں نے کہا بہتر کر لیتے ہیں ساحل بھائی, پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ میں نے آپ سے پوچھا. میں I'll be honest with you, آپ نے مجھے 5 منٹ جو سارا بولا اس میں ایک جگہ بھی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں تھی. پریکٹیکل کا مطلب کیا ہے؟ سر آپ شراب خانے میں بیٹھ کے صاف گلاس مانگ رہے ہیں, پوچھیں کہ سر شراب خانہ کسے کا ہے اور گلاس کسے کا ہے, یہ پوچھیں نا آپ, میں بتاتا ہوں نا, کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. You don't get to insult our intelligence. اگر آپ قرآن پہ نہ آئے تو پھر آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ نے پھر ہمیں گولی مارنی ہوگی. ورس کے سینیریو یہی ہوگا, تو آپ پھر 1 کروڑ لاشوں کے لیے تیاری پکڑ لیں. انسانوں کو آج تک نہیں پتا ٹربولنس ہوتی ہے نا ایئر ویوز کی, جب ہیوی اور لائٹر ایئر اوپر نیچے جاتی ہے اور جہاز اوپر نیچے ہوتا ہے, وی ڈونٹ نو واٹ اٹ از, we can't explain what it is. Just like we don't know the process and the practical application of IMS and Sahil. Oh man, shut up. 50% کے لیے ساحل عدیم از مسایا, ٹھیک ہے, a leader for 50 ساحل عدیم از a film. I am representing the 50% جو کہتے ہیں فلم ہے یار کوئی سولوشن تو دے نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں مجھے سولوشن دے دیں. اس نسل کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ نسل نہیں آپ سے اینڈ پہ آگے سوال کرے گی کہ ساحل بھی آپ تو اپنے سلو پروسیس سے لوگوں کو باتیں کتابی سناتے رہے, پریکٹیکل اپلیکیشن میں کچھ کیا ہی نہیں. میرا جواب دو, جو you were responsible, you were a powerhouse, you could have done something but you waited for an entire generation. میری نسل تو تباہ ہوگی, میں کیا کروں بھائی. السلام علیکم ایوری باڈی, ویلکم بیک ٹو دی آن پوڈ کاسٹ. آج بڑی اسپیشل ایپیسوڈ ہے. آج دونوں بھائی ساحل بھائی اور اسماعیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اور انفارچونیٹلی مسجد میں نہیں کر پائے ہم یہ, لیکن اپنے دفتر میں اپنے اسٹوڈیو میں ہی کر رہے ہیں. کیا حال ہے بوائز؟ ساحل بھائی, اسماعیل. الحمدللہ. ہاؤز ایوری باڈی؟ آل گڈ, اللہ کا شکر ہے. اسماعیل گیم فیس سنجیدہ مین. اینی ویز, بٹ دیر از اے کیس ٹو بی میڈ, بیکاز جب میں باہر جاتا ہوں تو سڑک پٹی ہوئی ہوتی ہے. گٹر بند کرنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا نا. تو لائک میرے اندر کا بھی جو انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں رہتا, یا میں لائک بالکل جو بیس مٹیریل آپ ہی کی بات کی میں بات کر رہا ہوں, جو بیس زخم ہوتے ہیں اس کا جو بیسک مرہم ہے وہ تو کلیئرلی ہمارے ٹریڈیشن سے نہیں مل رہا. اگر کسی کو کتے بلیاں پسند ہیں تو وہ کہتا ہے یار کتے بلیاں کو پاکستانی لوگ مولیسٹ کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کو ان پر جبر کرتے ہیں. میں بڑی منڈین باتیں کر رہا ہوں. اگر کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ وہ پبلک بس پہ بیٹھ کے دفتر آ جائے یا اسکول آ جائے تو وہ کہتی ہے یا مجھے ایک بزرگ مولیسٹ کر دیں گے, یا مجھے ایک لڑکا چھیڑ دے گا, یا مجھے کوئی گھورے گا, اینڈ ٹو ٹاپ آف بس میں ایسے نہیں چل رہا ہوگا, بلکہ بس نہیں ہوگی وہ ٹریم ہوگی بس ہی, وہ کہہ رہے ہوں گے ٹرین ہے اور کہو یہ ٹرین ہے. اس طرح کی فنی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ثقافتی شکست نہیں ہے پھر, یعنی ہماری عسکری شکست سے بڑھ کے ایک ثقافتی شکست نہیں. تو آپ بلیو کرتے ہیں اس کو؟ آئی بلیو کہ اس ساری ڈبیٹ کے اندر نا مطلب آن پیپر جو ہے وٹ ایور دیٹ ساحل بھائی از اسٹیٹنگ, یا آپ کہتے ہیں یا جو بھی ہمیں ہمارے مفکر بتاتے ہیں, عالم دین بتاتے ہیں, علماء کرام بتاتے ہیں, یا ہمارے ریسرچرز تھنک ٹینکس بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وٹ ایور دے آر اسٹیٹنگ آن پیپر ساؤنڈز ویری نائس, اینڈ شاید وہ بڑا اچھا بھی ساؤنڈ کرتا ہے. وین ایور یو اسٹارٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ, دس از ویئر مائی ڈس ایگریمنٹ اسٹارٹس ٹو کم ان. سو ساحل بھائی نے بھی جو پوائنٹس ریز کیے ہیں, مفتو قوم کا, سوچ کا, لو سیلف اسٹیم کا, امپاورڈ نہ ہونے کا, ایکس فیزی اینڈ واٹ ناٹ, یہ ساری چیزیں تو پھر پاکستان کی عوام کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں. اینڈ اف سم بڈی ٹرائز ٹو ٹیل می کہ ایسا کیس نہیں ہے تو پھر اگین آئی ول ڈس ایگری ود دیٹ. آپ اس کو باہر سڑک دکھا دو گا نا. ہاں میں باہر سڑک دکھا دوں گا ٹو اسٹارٹ آف. ناٹ ایون لمبی بات بھی نہیں ہے, لے کے باہر چل جانی چاہیے. سو مائی پوائنٹ, دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اگر پھر اتنا ہی ہم نے قرآن کو لے کے, جو کہ آبویسلی دیٹس دا ریالٹی, ہم نے قرآن کو ہی لے کے لیڈ کرنا ہے, اینڈ سنس ہم نے آئی کیو بڑھانی ہے, لوگوں کی سوچ بڑھانی ہے, ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے, تو وہ نسل اسٹیٹس کو جو چیلنج ہی نہیں کرے گی تو اس نسل کا فائدہ کیا ہے. سو آئی ایم ایس کے 6.5 لاکھ, میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں, 6 لاکھ بندے ہیں, مور اور لیس 7 لاکھ اوپر ہیں ماشاء اللہ, مور اور لیس ہی ہوں گے, 6.5 7.5 لاکھ 10 لاکھ فالوورس. if they are not able to challenge the status quo of this country, جو کہ افیکٹ کر رہی ہے 25 کروڑ کی آبادی کو, جس نے مینڈیٹ چوری کی ہے 25 کروڑ لوگوں کا, جنہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز دیکھی ہیں, جنہوں نے 10 سال کی سزائیں کاٹی ہیں, جنہوں نے اسٹیٹ کے نیریٹو کو چیلنج کرنے کی سوچ بھی رکھی ہے, تو ان کے اوپر پیکا جیسے قوانین لگے ہیں. آل دا جیو پولیٹیکل اینڈ دا پولیٹیکل اسپیکٹرم جو کہ نیشن اسٹیٹ پیراڈائم ہم پہ فٹ ان ہوتے ہیں, اس میں رہتے ہوئے جو کچھ ہوتا ہے, اگر وہ نہیں کر سکتے, واٹس دا پوائنٹ آف دم. مطلب میں بھی وہ گفتگو کر سکتا ہوں, آئی کین بی اے لیڈر ایز ویل. Where is the practical application of it? I want you to tell me کہ پاکستان کے اندر ساحل بھائی یہ بات ٹھیک ہے, ساحل بھائی سولوشن کیا ہے؟ ساحل بھائی I'm all for solution. ساحل بھائی سولوشن کیا, وہ کہہ رہے ہیں سولوشن کب نظر آئے گا. یا ایکچولی یو رائٹ کہ میں وہ مٹیریل دیکھیں, آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی, آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی, آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی, and I thought about it for I think 2 سال پہلے, and 2 سال پہلے کی تھی, and you didn't even say it to me, you said it on like some TV program میں, کہیں مجھے کلپ آیا تھا اس کا. اٹ واز سم تھنگ ٹو دی افیکٹ آف کہ میری بہن کو کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور عمر نہیں ہے معاشرے میں جو آ کے اس کو پکڑ لے اور بچا لے, اینڈ کوئی پریکٹیکل ٹینجیبل سیکولر اسپیکٹس آف ہیومن لائف کا جو وہ بات کر رہا ہے کہ مجھے نظر آتا نہیں ہے کہ یا جو 2 درخت لگے ہیں نا میرے محلے میں, وہ آئی ایم ایس والوں نے لگائے ہیں, وہ تبلیغی جماعت والوں نے لگائے ہیں, یا وہ جماعت اسلامی والوں نے لگائے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح کی آپ مذہبی تحریک کا کر لیں, یہ قرآن والوں نے آ کے درخت لگائے ہیں. لیٹس سے قرآن والے لوگ جو ہیں, جو دین والے لوگ ہیں, وہ جو مٹیریل ٹرانزیکشنل جو ایک نیچر ہے انسان کی, میسج کی جو بات کی جا رہی ہے, ایلیٹ سے تو نہیں مل رہا ان کو,
لائک جو بھی کر لیں آپ کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ملک ریاض کرپشن, لوگ کہتے ہیں یار میں نے اس کے لنگر کا کھانا کھایا, نہیں لوگ کہتے ہیں اس کے لنگر میں میں نے کھانا کھایا, بہت صاف کھانا دیتا ہے وہ. لائک دیٹ مٹیریل سولوشن جو لوگ ٹینجبلی کہیں یا میں نے یہ ہاتھ ڈالا یہ ہوا, ڈو یو تھنک یہ خواہش ہی غلط ہے عوام کی طرف سے, they need to be patient, they need to be thinking. tell me when کیا ہماری خواہش یا سوچ رکھنا یہ غلط ہے, امید رکھنا, اور یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ نے صرف باتیں کرنی ہے؟ غلط نہیں ہے بالکل, نہیں غلط نہیں ہے, نہیں میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے, جو چیز میرٹ پہ ہے وہ میرٹ پہ, جب کہ شو می دا چینج, یہ سوال آپ کا کہ یو ہیو دا سولوشن دین ویئر از اٹ. آپ کا جو سوال ہے نا, یہ جو جس میں مرکبات آپ نے ایڈ کر دیے ہیں سارا کا سارا, وہ 3 الگ الگ کیٹیگریز کے ہیں. ایک سیوک لیول کے اوپر آپ کو چینج نظر آنی چاہیے, کلینلینس, دا آرگینک پلانٹ ارتھ جو کہ آپ کے سامنے پریزنٹ, یا آپ پارٹی ٹو میکنگ اٹ آرگینک ہو, صفائی ہو, ٹرانسپورٹ کے اندر انتظامی امور درست ہوں, درخت لگے ہوئے ہوں, لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں. دیز آر سیوک لیول ڈیوٹیز جو کہ آپ کو سویڈن میں نظر آئیں گی, ناروے میں, جو کہ امریکہ میں بھی کبھی نظر نہیں آئے گی. امریکہ میں درندگی نظر آئے گی, بلکہ آپ سیفسٹ پلیس از ابو دھابی ان دا پلانٹ اینڈ دا کلینسٹ پلیس از ناروے ان دا پلانٹ. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نہ آپ یہ سوچیں کہ قرآن والے ہیں تو ابو دھابی کیسے سیف ہو گیا, وہ قرآن والے نہیں, وہ قرآن والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ناروے کیسے سیف ہو گیا, صاف ستھرا ہو گیا, وہ بھی قرآن والے نہیں ہیں. سو اٹ ڈز ناٹ ٹیک راکٹ سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ فطرہ کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں, اور ہماری فطرہ اس لیول پہ پلوٹ ہوئی تھی. اس کو سائیکو سوشل کیپیبلٹی بولتے ہیں. ہماری سائیکو سوشل کیپیبلٹی, ہماری سڑکیں نہیں گندی, یاد رکھیے گا, یہ اصول یاد رکھیے گا, ہماری امی اور ابو کے اسٹینڈرڈز لو ہیں. یہ آسان سا سولوشن بتا رہا ہوں. یا آپ کو میں ایک دن کے لیے کسی جیل سیل کے کوارٹر میں ڈالوں, چاہے ادھر آپ کو مرغن غذائیں بھی آ رہی ہوں, آپ نے آدھے گھنٹے بعد وہاں سے نکلنا, میں کہ لعنت ہے ایسے کھانے پہ سر, آپ نے اتنی گندگی میں رکھا ہے مجھے. مگر آپ لاہور کی سڑکوں پہ آ کے یو آر ناٹ گونا پروٹیسٹ ایون دو وہ وہی گندگی ہے, ٹھیک ہے, یو کراس اوور اینڈ یو گونا ایون ایڈ ٹو دیٹ. یہ اسٹینڈرڈ گھر سے آتے ہیں, یہ فطرہ کے اسٹینڈرڈز ہیں. قرآن ان فطرہ کے اسٹینڈرڈ کو کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ پریزنٹ کرتا ہے دنیا میں, کہ آپ اکیلے میں مومن نہیں ہیں تو آپ پبلک میں مومنین کے بینر لے کے نہ پھریں. You have to have your standard of cleanliness and organizational skill given to you by your mother and father. You have to train your sons and daughters. Now, I do not want Shahbaz Sharif's force to come and clean Lahore. I want everyone in Lahore to clean Lahore. تب میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا مجھے. نہیں, I know that. آپ سوال اور میں بتاتا ہوں نا وہ کیسے سوال اصل میں نا کمپلیکس کوشچن ہے آپ کا. میں اس کو 1 لائن میں آنسر دوں گا, you will never understand it. Now, ایک سیوکس کا جو باکس ہے نا, سیوکس کا جو باکس وہ ڈومیسٹک انسٹرومنٹیشن سے آتا ہے. اب آ جائیں اوپر, اس چیز کو آپ نے کہا لڑکی سیف نہیں ہے, یہ سیوکس کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ لیگل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. لڑکی سیف نہ ہونے کا ناروے میں بھی طریقہ ایک ہی ہے, جو گوانٹانامو میں بھی وہی طریقہ ہے جو ناروے میں, امریکہ میں بھی, برازیل میں بھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہی تھا, حضرت آدم کے ٹائم پہ وہی تھا. وہ صفائی ستھرائی یا امی ابو کی سیوک سینس سے نہیں آتا, وہ لا اینڈ آرڈر سے آتا ہوتا ہے. یہ دوسرا آپ کا کیٹیگری ہے. ایک لڑکی سیف نہیں ہے اور عمر الخطاب چاہیے, تو ہر لڑکے کو عمر الخطاب بننے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ ہماری رانگ ڈیفینیشن آف اسلام نے, ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے کہ امر بالمعروف تو ہم خود کریں گے اور ون نہی عن المنکر نواز شریف کرے گا, ٹھیک ہے. یہ ڈسپوزیشن ہی غلط ہے, کیونکہ امر بالمعروف کو غامدی صاحب سے لے کے ڈاکٹر سہار صاحب, کوئی بھی بندہ لے لیں, اس وقت کے ٹریڈیشنل لسٹ جتنے بھی ہیں وہ امر بالمعروف اور دعویٰ الی الخیر کا ایک ہی مطلب لیتے ہیں. اللہ نے ایک مطلب نہیں لیا ہوا, سن لیں, یہ لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. اگر امر بالمعروف ایک بندے کو قرآن پاک والا دے دیں تو انارکی پھیل جائے گی. اس وقت کی کرنٹ پولیٹیکل ویجیلانٹیزم ہوگا. جی, امر کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آرڈر کرنا ہے, حکم دینا. Is that wrong? قرآن کا آپ نے کہا کہ اگر It's not wrong. Every Muslim man is a policeman. Every Muslim man is an army man. They are obedient to the جو بھی supervising authority ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں سول سوسائٹی سول سوسائٹی کی ایپیٹمی یہ ہے کہ ہر بندہ سوال کا جواب نہیں ملا, دوسرا آپ بات غلط کر رہے ہیں. سن لیں, ہر ایپیٹمی آف سول سوسائٹی یہ ہوتی ہے کہ مجھے پولیس والے کی ضرورت, میری بیٹی کو پولیس والے کی ضرورت ہے نا, ہر جگہ پولیس نہیں ہو سکتی. اس کو مسلمانوں کی بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ یمن سے حضرموت کا ایک لڑکی سفر اکیلے کرے گی, سامان لدا ہوا ہوگا اور دنیا میں کوئی اس کو نہیں ڈرا سکے گا سوائے اللہ کے, کہ ایوری ون ول بی پروٹیکٹنگ ہر. اس کو صرف اپنے گناہ کا ڈر ہوگا کہ میں خود گناہ نہ کوئی کر لوں, کسی زیادتی نہ کر لوں, کوئی آدمی نہیں تنگ کر رہا. تو ہیرا سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے عورتیں اتریں گی اور ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن آف دا لا ہیز ٹرینڈ دا پیپل انٹو بیہیونگ دیم سیلوز. نہ سیوکس الگ ہے, لیگل الگ ہے. اب یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی سر. اگر
پولیٹیکل امپلیمنٹیشن طاقت کے تھرو اللہ کا نظام ہاتھ میں پکڑنے والا ہے گروہ ہر وقت اس اتھارٹی کے اندر موجود نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایک گروہ کرتا رہے گا, گروہ ہر وقت کرتا رہے گا, اور تمہارا کام ہے اس گروہ کو ہر وقت مینٹین رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں گروہ کا اعلان ہے کہ میس نہیں یہ کر سکے گا, اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کرے, وہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کریں. کین آئی ایڈ سمتھنگ سر؟ سوری, یہ پورا تھیسس پورا سمجھ لیں, بس 30 more seconds. 30 more seconds. اب جب ایک گروہ کو آپ نے پولیٹیکل, فائنینشیل اور مینٹل مسل دے دیا ہو, تو وہ پولیٹیکل نیٹ ورکنگ کے تھرو یہ امپلیمنٹیشن کر لیتا ہوتا ہے. پالیسی وہ بناتے ہوتے ہیں, نیچے امپلیمنٹرز ہوتے ہیں, جو پولیس فورس ہوتی ہے یا آرمی ہوتی ہے, امپلیمنٹرز ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہو گئے, نظام تو ہوتا ہے ہر ملک میں. سو جب یہ والے قرآن والے ہوں گے نا, اوپر والے یہ والے لوگ قرآن پاک کے امپلیمنٹرز ہوں گے, تو نیچے ڈومیسٹک امی اور ابو بھی قرآن والے ہوں گے. میتھس ہمیشہ میمک کرتا ہے نیچے اوپر والی لیئر کو, بیچ والی لیئر کو نہیں میمک کرتا, یاد رکھیے گا, وہ ہمیشہ ٹاپ لیئر کو میمک کرتا ہے. یہ ہماری سائیکالوجی ہے. یہ اقبال کے ٹائم پہ اگر ڈسکور ہوئی تو اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں لکھ دیتا, اس نے بھی لکھا یہی ہے, مگر تب تک کی جو پروگریس تھی ہیومن سائنٹیفک, اس میں وہ نہیں, وہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ سیروٹونن میپ کیا ہے, کہ عام بندہ کبھی بھی اپنی اصلیت میں نہیں ہوتا. عام بندہ ہمیشہ ایک میم میں ہوتا ہے, میم بناتا ہے وہ کس کی, اپنی اس ٹاپ لیئر کی, کہ جو ویزیبل پاور میں ہوتی ہے. ویزیبلی اس وقت ہمارے پاس جو لوگ پاور میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں, آرمی میں, ان کی میمز ہی بنی ہوئی ہیں نیچے. آپ ٹاک شو دیکھیں, ایسے بات ہوتی ہے اور ٹاپک ہوتا ہے, ٹک ٹاکر سے لے کے مین اسٹریم میڈیا تک, سب کے سب انہی لوگوں کی میمز ہیں, ریفلیکشنز ہوتی ہیں, ایوری تھنگ. ناؤ امی اور ابو کو ٹھیک کر کے ٹرمپ نے جس طرح پورا کلچر ڈیفائن کیا میڈیا لینڈسکیپ کا دنیا میں, وہ کر رہا ہے, کیا نکال نہیں سکتا, ٹو اسمال, وہ ببل آف بہت ہی چھوٹا سا ایک فلکر ہے ٹرمپ نا, ایک بندے سے. یو ہیو ٹو کریٹ اے جماعت جو کہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہو, وہ اتنی اٹریکٹیو ہو کہ لوگ اس جیسا بننا چاہیں گے. جماعت تحریک آپ لہر, گرو کی میں بات کر رہا ہوں, کہ گرو سرٹن نمبر آف پیپل, ایک سرٹن کٹ ہوتا ہے جو انٹلیکچولیزم کی طرف موو کروا رہے ہیں بچوں کو ہم, اور وہ ان میں سے زیادہ سب تو نہیں پہنچیں گے. سو ان کی میمیکری نیچے امی اور ابو کی اسٹینڈرڈس بناتی ہے. وہ اسٹینڈرڈس کلینلینس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی اسٹینڈرڈس رکھنیوں کو آتے ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹا سا ویژن دیتا ہوں, پر لاسٹ اسٹیٹمنٹ, کہ اگر ہم سب پاکستانی روز گھر سے باہر نکلیں اور کچھ نہ کریں سوائے اپنی گلی محلہ سب صاف کر رہے ہوں, تو 24 آورز میں پاکستان صاف ہوتا ہے. 24 کروڑ خاک رو باہر آئیں گے تو وہ جگہ گندی نہیں رہ سکتی, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑکیں صاف ہوں گی, اس سے کیا ہوگا, اس سے ان کے گھر کبھی بھی اگلی نسلوں تک گندے نہیں ہوں گے. اور اوپر مگر وہ کیوں کریں گے, وہ بھائی اوپر میمیکری کرنے کے لیے قرآن پاک کی انسٹرومنٹیشن ضروری ہے, قرآن پاک کا ڈائریکٹ پیغام دینا ضروری ہے, کہ جو صفائی نہیں کرتا وہ اسلام میں ہے ہی نہیں, آدھا اسلام ختم ہو گیا. جی نصفی مان ہے. ہیلو آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. اب مائک اوپر کر لیں, آپ کا نا مائک ایرر کر رہا ہے سر, یہ مجھے کرنا ہے. جی سر, پلیز آپ انجوائے کریں. آپ کو لینڈسکیپ سمجھ آ گیا؟ نہیں سر, مجھے نہیں سمجھ, آپ کانورسیشن انجوائے کرنا شروع ہو گئے تھے, میں واپس آؤں گا. سوری, ہاں یہ آپ کانورسیشن انجوائے کر رہے تھے. یہ کانورسیشن 7 لاکھ IMS کا بندہ بھی انجوائے کر رہا ہے, 25 کروڑ پاکستانی بھی انجوائے کر رہا ہے, سب کانٹیننٹ پورا انجوائے کر رہا ہے. ساحل بھائی کا اتنا بڑا اسٹرکچر ہے, میں وہ انجوائے نہیں کرنا چاہتا, میں واپس آنا چاہتا ہوں. ساحل بھائی, میرے سوال کا جواب تھا دی پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ. انجوائے کا مطلب آپ اس لیے جیسے کہ وہ بائسڈ ہیں, اگر سینس بنا رہی ہے تو انجوائے نہیں ہوتا وہ. ہاں آئی نو, بیٹر ورڈ یوز کر لیتے ہیں نا, لیکن جو میرا الفاظ کی تو میں نے کہا بہتر کر لیتے ہیں. ساحل دی پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ میں نے آپ سے پوچھا. میں آئی بی آنیسٹ ود یو, آپ نے مجھے 5 منٹ جو سارا بولا, اس میں ایک جگہ بھی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں تھی. سیکنڈلی آپ نے کہا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی, آپ نے بار بار یہ لفظ مجھے سمجھا دیں, اس کا پریکٹیکل کا مطلب یہ نا, پھر میں وہ ایک اور 15 منٹ کی انجوائمنٹ دے دوں کسی اور کو, آپ کو سمجھنا ہے پریکٹیکل کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آپ کی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی آپ بات کر رہے ہیں, ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ فرام وین خان صاحب اسٹیٹڈ دس. ان کا بھی صاحب نے کبھی جملہ سر, یہ پولیٹیکل نیریٹو, یہ پولیٹیکل نیریٹو یوز ہوا. کوئی نہیں بولا تھا امر بالمعروف تو ان کا یہی خیر کو امر بالمعروف سر پولیٹیکل نیریٹو تھا, نکلو باہر, اداروں کے خلاف کھڑے ہو, سٹانس لو. وہ ایک آپ نے اس کو کہا پولیٹیکل نیریٹو ہے, اسلامک ٹچ دے رہے ہیں. when you say practical do you mean like ابھی اسی وقت کیا کریں گے, اور do you mean ابھی نہ کریں, آپ مجھے اگلے 6 مہینے کا بتا دیں, آپ مجھے اگلے سال کا بتا دیں. آئی وانٹ کہ آپ کی, میں چلے آپ سے سال بھی پوچھتا ہوں, میرا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 243 to 44 to 45 کیا کہتا ہے, لیٹس اسٹیبلش دیٹ, پھر آگے چلتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس؟ دیکھیں, جس چیز کو آپ پریکٹیکل کہتے ہیں نا, جس چیز کو آپ پریکٹیکل کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سر مجھے واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس, کیا کہتا ہے یہ آپ کی, if somebody as important as Sahil Nadeem does not live by that, تو
تو دیر از اے ہیوج پرابلم. آپ کی ملک کی میں نے امان سے پوچھا, میں ہر پوڈ کاسٹ کے اندر, انٹرویو کے اندر, ڈسکشن میں سوال پوچھتا ہوں پاکستان کی روٹ کاز کیا ہے. ایک میں عوام کی کنفیوژن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دوسرا میں روٹ کاز پہ جاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. سو امان سٹنگ اوور ہیئر, آئی ہیڈ اے شو ود ہم, میں نے اس سے پوچھا پاکستان کو ہو ہیز ہرٹ پاکستان دا موسٹ. ہی سیڈ دیٹس اے نو برینر, فوج نے. That was the exact. That's not how you framed the question. That's آپ نے سوال بات کہیں اور جا رہی ہے. ادارے اور محکمے کا نام لیں کہ جس سے سب سے زیادہ, ویسے میرے سے پوچھے تو پاکستان نے خود اپنا بیڑا غرق کیا اور پاکستان کو چلایا. ٹھیک ہے, سو پاکستان آرٹیکل 243, 244, 245 آپ کی آرمڈ فورسز کی آپ کو لمیٹیشنز بتاتا ہے, دائرہ اختیار بتاتا ہے. ٹھیک ہے, دس از اے ویری نو گو ایریا. بٹ وین یو سے یو نیڈ ٹو چیلنج دا اسٹیٹس کو, وین یو سے لیو بائی دا اتھارٹی, وین یو سے لیو بائی دا قرآن اینڈ سنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں ایز این انڈیویجول, ایز این ایجوکیٹر, ایز اے پیس میکر کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی پھر بات کریں, پھر ایز ان کی جو ساری غزوات ہیں ان کی بات بھی کریں. کہیں سے آغاز ہوتا ہے کہ یو اسٹینڈ اگینسٹ اینڈ چیلنج دا اسٹیٹس کو. 243, 244, 245 از دا روٹ کاز آف دا پرابلم. ویٹو مل گیا آرمی کو. سر میرا پوائنٹ ہے, دیکھیں میرا, آپ نے اس نے پوچھا کہ واٹ از دی پریکٹیکل اپلیکیشن. آئی ایم ایس 7.5 لاکھ فالوورس کو بتانا شروع کریں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کا آئین کیا بتاتا ہے, آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے, ان کو بتائیں. نہیں, so like is the point freedom of speech کی اجازت دیتا ہے. What are we talking about here? دیکھیں completely like by the parallel line میں چل رہا ہے. But here's my question, like why is it that IQ raise کرنے میں لوگوں کے for them to become better Muslims, to apply Islam practically, so better Muslim challenges the status quo. can I He does that. why necessarily, number one میں تو agree نہیں کرتا. So دوسرا why do they become constitutionalists all of a sudden? Why is the better Muslim a constitutionalist جو like اس کو اپنا قانون پتہ ہے ملک کا؟ Like isn't that a secondary consequence? میں بتاتا ہوں, اسے قانون نہیں, اسے اپنے حقوق پتہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ democratic process میں political Sir, man, democratic, it's not a debate about democracy, it's a debate about basic human rights. I need to have the right to speak. میری زبان ہے, میری سوچ ہے, میں بولوں گا. You cannot tell me کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, because نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن آپ تو نہیں بنا سکتے. پھر آئی نو کہ ہماری بھارت سے جب جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اندر ہم فریمنگ ہوگی ہمارے ساتھ ہے تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. بٹ دین اگین اگر میں کچھ سوال کر رہا ہوں آپ کی اکانومی کے اوپر, آپ کے عائشہ صدیقہ کی ملٹری انک کو کہیں پہ کوٹ کر رہا ہوں, تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے کسی شو کے اندر کہ آرمی چیف معیشت کی بحالی کے دورے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں ان کو کہوں سر ویری ریسپیکٹفلی, آئین کی روح سے یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو سر آپ کا کام نہیں ہے. آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک دورہ ملاقات نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. آپ کے آرمی چیف کے 2 US کے دورے ہو چکے ہیں. اگین ہیونگ سیڈ دیٹ, اسٹیبلش کرنے کے بعد فارن پالیسی پریزنٹلی جو ہے آئی ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک اچھی چل رہی ہے, یہ ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے. آئی پرسنلی لائک کہ ابھی جو چل رہی ہے, لیکن دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. یہ ہے ہی غیر آئینی, غیر کانسٹیٹیوشنل, لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس حکومت کی. ہائبرڈ نظام کیا, واٹ از اے ہائبرڈ سیٹ اپ. سو مائی پوائنٹ از وین آئی ٹاک اباؤٹ دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف اٹ, میں کہتا ہوں میرے ہیومن رائٹس دو سب سے پہلے. مجھے میں اسلام کی بات کیسے کر سکتا ہوں اگر اسلام تو مجھے کہتا ہے کھڑے ہو, یہ میں اسلامک کام کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ رسول یاد ہے اس ٹائم. یہ اٹھا کے لے جائیں گے, کوئی نہیں, اللہ بچائے گا. پھر سر آپ شراب خانے میں بیٹھ کے صاف گلاس مانگ رہے ہیں. تو سر شراب خانے کو پھر چھیڑے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں بیٹھے ہو شراب خانے میں. کہ سر شراب خانہ کسے کہا ہے اور گلاس کسے کہا ہے, یہ پوچھیں نا آپ. سر مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتاتا ہوں نا, کیونکہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو پہلے آپ نے ایبسولوٹ ٹروتھ مان لیا. Not at all. سر آپ میں نے ہیومن رائٹس کی بات کی. have the ability to listen, because you did present the Pakistani constitution and constitutionalism as the blueprint of how a good Muslim could practice. بیسک ہیومن رائٹس بھی میں نے مینشن کیا, وہ بھی رکھے گا. بتاتا ہوں سر, ہیومن رائٹس کی اصلی ڈیفینیشن قرآن کے پاس ہے, پاکستان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہی عمران خان کے پاس ہے, نہ آرمی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر 243, 45, 243, 44, 45 شک کے اندر, آئین پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو IMS کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اسٹیبلش کریں کہ بھائی ہاؤ ڈیئر یو اسٹیپ آن مائی رائٹس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چاہے جو بھی ہو. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں, یہ شراب خانے کے اندر بیٹھ کے صاف گلاس مانگنے والی بات ہے کہ یہ میں حرام جھوٹا لگا ہوگا, شراب کا اثر نہیں آنا چاہیے, میں حلال پانی پینا ہے. آپ پہلے تو شراب خانے سے باہر آئیں. شراب خانہ جو ہے نا, وہ یہ کرنٹ فرسودہ ڈیفینیشنز ہے. پاکستان کا آئین قرآن نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ہونا قرآن چاہیے, ہر مسلمان علاقے کا آئین جو ہے نا قرآن ہونا چاہیے. اب میں قرآن کی ڈیفینیشنز میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو صدر پاکستان مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے, آرٹیکل 1 اور 2 ہے ویسے وہی. ٹھیک ہے, میں سن رہا ہوں, لیکن چلیں قرآن پاک کے تھرو اگر بادشاہ سلامت اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف اور آئندہ بھی رہے گا, تو میں پھر بھی اسلام پریکٹس کر سکتا ہوں. سر میں نہیں مانتا, کیونکہ یہ خود ڈیموکریسی کا ڈھونگ رکھتے ہیں, آرمی والے بھی اور بیوروکریسی والے بھی. یہ ڈھونگ, سیاست, پارلیمنٹ ہاؤس والے بھی. ہاں, یہ ڈھونگ اپنے آپ کی لو سیلف اسٹیم کا بندہ. دیکھیں, کامن سینس کی بات ہے کہ عام سا انا, چھوٹی سی انا بھی ہو نا کسی کی, اور تھوڑی سی غیرت بھی ہو, تو اس طرح کی ڈیموکریسی کے پرائم منسٹر لگنے سے پہلے بندے کو کہیں اس رزق میں موت اچھی سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. میں تیرا چھوٹا ٹٹو بن کے تو نہیں میں یہاں پہ آیا ہوا نا.
بننے ہیں جن کو تمغہ امتیاز ملا ہے وہ ان کو نہیں لینا چاہیے ہوتا. جی کسی کو کچھ نہیں لینا چاہیے تھا. میں تو تمغے کو مانتا بھی نہیں ہوں. وہ اسٹیٹس کو ہے, ہم وہ ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو چیلنج کرنا ہے. Not just say stuff because you have to say stuff. Like, listen to the argument. I don't know, you'll be surprised. آپ آرمی کو آپ بادشاہ سلامت بنائیں اور آرمی کو کہیں قرآن پاک امپلیمنٹ کر, تجھے بادشاہ بنا لیا ہم نے. حافظ منیر صاحب آپ بادشاہ سلامت ہیں, آپ کیوں اپنے آپ کو چیف کہتے ہیں یار؟ یہ وردیاں گوروں والی جو کولونیل وردی پہنی اٹھائیں آرام سے, آپ پاکستان کا قومی ڈریس پہنے, ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا لیتے ہیں, آپ قرآن امپلیمنٹ کریں. یہ کیا ہے کہ آرمی آ گئی ہے تو اسلام نہیں آ سکتا, آرمی آ گئی تو اسلام نہیں آ سکتا, وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کانشیسنس ویری سیفلی پلیڈ بائی بوتھ آف یو, بائی دی ٹو آف یو. سر آپ شاید آپ both of you. نہیں آپ مجھے نہیں ایسے نہیں ابھی نہیں, ابھی میری بات ایسے ہوگا میری بات کیسے ہوا ہے میری بات let him complete his argument. It's a better argument. So what چلے میں سنتا ہوں, آگے کنٹینیو کریں, میں اگلے 5 منٹ سنتا ہوں. تم نے جو آرگیو کیا وہ یہ کیا کہ اسلامی کانشیسنس کا معراج یہ ہوگا آئی ایم ایس یا کسی بھی جماعت کے اندر, کسی بھی گروہ کے اندر, کہ وہ پاکستانی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنلزم کا وہ پرچار کرنے لگے. Not at all. That's what you said, bro. Not at all. So see, you're twisting and framing what I'm trying to say while I'm sitting over here. I know. I'll let you correct me if I'm wrong. شراب خانہ یہ ہے کہ یہ جو گوروں نے سسٹم بنایا تھا نا کہ ون ووٹ فار ایوری ون, اور اس کے تھرو رائٹس کی ڈیفینیشن, رائٹس مطلب حقوق کی ڈیفینیشن یہاں سے آئے گی, تو یہ ایسے نہیں ہے, اصل میں ایسے ہے ہی نہیں. سب کے پاس ایک ووٹ نہیں ہونا اور نہ سب کے پاس ایک ووٹ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے. کوشش کی ہے دنیا کی ہر قوم نے کوشش کی, ہر بندے کے پاس ایک ووٹ نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے, نہ ہی ہونا چاہیے بھی نہیں تھا, تو اس لیے ہو بھی فطرت کے اگینسٹ بات تھی. اب رہی بات جمہوریت فطرت کے خلاف ہے انسانی. جمہوریت کا جو یہ والا کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, یہ والا نہیں, جمہوریت کفر is a big deal, but like جمہوریت definitely antithetical to ہے انسانوں کو. جمہوریت کفر ہے. Sorry, that's a meme. But very bad یار. چلیں اب چیف ہو کوئی بھی ہو, کل محمد علی کوئی چیف ہو, اس کو وہ کہے میں نے قرآن میں امپلیمنٹ کرنا ہے, تو ہمارا کام ہے کہ ٹھیک ہے کرو امپلیمنٹ, تمہارے پاس آرمی کی طاقت ہے. اسلام میں نواز شریف سے زیادہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اسلامی طاقت زیادہ, اس لیے کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا تھا نا طاقت اکٹھا کرنے کا, وہ آرمی والوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے. کس نے بھی کروائی ہے, نواز شریف صاحب نے تو نہیں کی ہوئی, انہوں نے تو کی ہوئی ہے, اور انہوں نے نہیں کی ہوئی. میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو مسلم پیرامیٹرز کے اوپر فیلئر ہی مانتا ہوں, پوری طریقے سے فیلئر مانتا ہوں. امریکہ کی 91 اسٹیٹ بنائی ہے اس نے ہماری, مشرف سے اسٹارٹ ہوئی, مشرف نے یا خان سے اسٹارٹ, ایوب خان سے اسٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے, جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یار کدھر ہے سجدہ گاہ, مجھے دکھائیں بس سجدہ گاہ کدھر ہم سجدہ کریں, اور ہم نے ایز اٹ اپنی سوورینٹی دے دی امریکہ. ٹھیک ہے. سو یہ مت سوچیں کہ میں کوئی سیف پلے کر رہا ہوں, نہ ہی مجھے اپنا کوئی ایگو پریکٹس کرنا ہے کہ نہیں میں نے آرمی کے خلاف بات کروں گا تو میری مین ہوڈ جو ہے تب کمپلیٹ ہوگی. ایسا نہیں ہے. سنیں no, but there is an absurdity market میں, there is this, you're right. نہیں نہ بھائی, ایک بھی موقع دینا. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف امریکہ کو پاکستان کو چھوڑ دیں آپ, سو پھر یو اسٹارٹ ڈسکورس جہاں پہ آپ کہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان سے ختم ہوگی, یو ڈونٹ گیٹ ٹو انسلٹ آر انٹیلیجنس, ہم اتھارٹیرینزم کریں گے, فوج ول بی دی سپریم لیڈر. آپ لفظ جو ہے بہت کیجولی لے رہے ہیں. میں ڈیموکریسی کے اس انسٹرومنٹ کے خلاف ہوں, مگر میں ہیومن, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, میرا جملہ کبھی بھی نہیں پورا ہونے دے رہا. پاکستانیوں کو چیف کے اوپر پریشر ڈالنے کی طاقت نہیں ہے, تو ان کو ہجرت کر جانی چاہیے ادھر سے, اس لیے کہ اس کے پاس بندوق ہے, یہی طاقت ہے نا اس کے پاس. آرمی کے پاس اور کیا طاقت ہے, بندوق کے علاوہ کیا طاقت ہے, سمجھائی. اور امریکہ کو پاکستان کے اوپر بندوق کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے, ان سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے نا, اٹس کامن سینس. تو پاکستانی کو قرآن پاک کے اوپر آنے کے لیے سب سے پہلے جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے کہ سر گولی مار دیں. میں تو آخرت میں نہیں شرمندہ ہونا چاہتا اپنا اللہ کے آگے. تو اس بیس کے اوپر جب 25 کروڑ عوام یا 1 کروڑ کا بندہ بھی یہ کہتا ہے نا سر بے شک گولی مارے, ہم نے کون سا آپ کو گولی مارنی, ہمیں نار کی تھوڑی پلا رہے ہیں, ہمیں قرآن چاہیے, ہم آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں, آپ کو ہی طاقت دینا چاہ رہے ہیں. اگر آپ قرآن پہ نہ آئے تو پھر آپ یہاں پہ نہیں رہیں گے, کیونکہ آپ نے پھر ہمیں گولی مارنی ہوگی. ورسٹ کیس سینیریو یہی ہوگا, تو آپ پھر 1 کروڑ لاشوں کے لیے تیاری پکڑ لیں. کسی نے مارنی ہے گولی, پاکستانی کوئی آرمی والا مارے گا کسی کو, کبھی بھی نہیں مارے گا. کھانے آئے گا گولی, یہ سوال یہ ہے نا. اب آپ جو کہتے ہیں نا پیجن ہولنگ اٹ کہ وہ جمہوریت کے اور پاکستانی ڈیموکریسی کے فریم ورک کے تھرو جائے گا, تو ایسے نہیں ہوگا. آئی ایم ایس کو کیوں تیاری, آئی ایم ایس کیا تیاری, you're pushing the wrong button, he's going to start interrupting. Let him listen, maybe he's going to change his mind. 7 لاکھ بندہ ابھی ہے, 7 کروڑ بندہ کل کو ہو جائے, اللہ کو پتہ ہے آئی ایم ایس میں کیا. جب تک وہ والا ایٹریبیوٹ نہیں ڈیولپ ہوتا نا کریج کا کہ سر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مروں گا, اور سر 50 سال کے اندر اللہ کی قسم سے آپ نے مرنا ہے, جو اس وقت 20-30 سال کا 50-60 میکس,
اور مرنا ویل چیئروں کے اور اسپتالوں میں. دیر از نتھنگ کہ جو کہ گارنٹی مل رہی ہو کہ 10,000 سال کی تجھے لائف دیتے ہیں اور عیاشی کر. اور ویسے بھی اگر ہم 50-60 سال ہمارے اتنے کوئی بسیدہ اور مریل قسم کے 50-60 سال ہیں جس میں نہ عزت ہے ہمارے پاس, نہ رزق ہے ہمارے پاس, نہ طاقت ہے, نہ علم ہے, تو اس کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو IMS کو یہ طاقت دے رہے ہیں ہم کہ یار ورسٹ کیس سینیریو کو کیا ہوگا, جان جائے گی. اور الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے, میرے صحابی شہید ہوئے, کوئی بات نہیں. رسول اللہ شہید تو نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر, نہیں تو میں اختلاف تو ہے. یہودیہ کا زہر تھا جو وہ بنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث آخری اور مستند وہ نفس جو کٹی تھی وہ ہیل نہیں ہوئی, جو زہر سے خیبر میں ہوا تھا. تو چاہیے شہادت تو اٹل ہے, لیکن نہیں رسول اللہ کا مرتبہ تو اس سے بھی بڑا شہادت سے. لیکن فقہی بحث ہے, تاریخی بحث ہے, مگر بحث ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیک لٹریچر ہے نا, لٹریچر ہے. تو میں تو خیر بڑے صحابہ سارے شہید ہیں. اور سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غزوے لڑے, ٹھیک ہے, بس وہیں پہ کلیئر ہوگی نا, وہیں پہ کلیئر ہوگی. تو علی بن ابی طالب شہید ہوئے, عمر بن خطاب شہید ہو گئے, بس سب یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو سیلف اسٹیم جسے میں کہہ رہا تھا نا, وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو مرنے کا ڈر ہے, آپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ نہیں ہوئی. مرنے کے ڈر کی وجہ سے تو لوگ آپ پہ آکائی کرتے ہیں نا. سو میں پوری طریقے سے مانتا ہوں, نہ عمران خان کو, نہ نواز شریف کو, نہ آرمی کو کوئی مجبوری آ سکتی ہے, نہ شوق آ سکتا ہے کہ میں مسلمان بھائی مار دوں. یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, نہیں ہے, چکر ہی کوئی نہیں. میں مانتا ہوں پاکستان کی اسٹیٹ نے کبھی بھی, میں یہ بات بار بار کرتا ہوں, پاکستانی آرمی نے پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاست نے کبھی براہ راست گولیاں نہ چلائی ہیں, نہ پاکستان کی عوام براہ راست کھڑی ہے, ورنہ ہم جنگ نہ آتے سر بنگلہ دیش. اگر یہ والا لیول کراس کرتے تو شاید کچھ اور ہو سکتا تھا, بٹ دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ never happened, never has happened. ہوا بھی ہوگا مگر بہت بڑے یار پیمانے یہ پہ. عراق کی فوج نہیں ہے, یہ آپ نے ان ملکوں کی تاریخ نہیں پڑھی, وہ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں. میں نے اپنی تاریخ جی ہے, سر چلے ہے بھی مگر اب نہیں ہو سکتا, ریپریشن نہیں کرتے, سے کچھ کرتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ, ناخن نہیں نکال رہے لوگ, گھٹنے نہیں نکال رہے, یہ وہ حرکتیں نہیں کر رہے. عراق کے بارے میں پڑھو, خوف آ جاتا ہے. سر چلے مان لیا, سر میں اس آرگیومنٹ فور دی سیک آف, اچھا وہ کر بھی رہے نا, سیریا والے پھر بھی کر گئے ہیں. 26 نومبر کو کیا ہوا تھا, ڈیفینیٹلی گولی چلی تھی, بٹ جو براہ راست سر آپ جس کی میں کہہ رہا ہوں, what is this petty like media victory like, دیکھا سر ایک گولی چلی تھی. سر جو میں گولی چلی تھی, آپ کے محسن نقوی نے آ کے کہا کہ 2 گولیاں. اچھا ساحل بھائی کو نہیں, ساحل بھی آپ کنٹینیو کریں. سر میں قرآن کا تھیسس دے رہا ہوں اور مسلمان کا تھیسس دے رہا ہوں, آپ پاکستان کا تھیسس دے رہے ہیں, میں مسلمان کا تھیسس دے رہا ہوں. آپ کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے نا ساحل بھائی, یہاں سے نہیں گزرتا, وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, آپ مان نہیں رہے ہیں, ایک پڑاؤ ہے بس. مجھے آگے کا راستہ بتا دیں پھر. آگے کا راستہ یہی ہے کہ 1 کروڑ 50 لاکھ اتنے بندے پاکستان میں اس نیٹ ورک کے اندر اور اتنی طاقت میں آ جائیں. پیسوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں, علم کی طاقت کی بات کر رہا ہوں, اسٹیٹس. ہاں, اور ان کی اگر سیلف اسٹیم نہیں ہے تو پھر ان کا پیسہ ہمارے لیے بیماری بن جائے گا. سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے کہ بھائی میں قرآن کے اوپر ایز از اپنی میں کوئی ایک بھی آیوٹا کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے